ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ورفعنا لك ذكرك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. درود شریف پڑھ لیں. ربیع الاول کا مہینہ جاری و ساری ہے. اس مہینے میں سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے مسلمان پروگراموں کا انعقاد کرتے ہیں اور آج کی یہ ہماری نشست بھی اسی سلسلہ کی ایک کڑی ہے. یقیناً آپ کے ذہنوں میں بھی یہ بات ہوگی، میرے ذہن میں بھی یہی بات ہے اور ہونی بھی چاہیے کہ ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تذکرہ کرنے کی، نبی کی شان اور نبی کے مرتبے اور نبی کے رتبے کو بیان کرنے کی نبی کو ضرورت نہیں ہے، وہ پہلے ہی بہت اونچا ہے. لیکن پھر بھی اگر ہم آپ کا تذکرہ، آپ کا مقام، آپ کی شان بیان کرتے ہیں تو اس لیے نہیں کہ ہمارے نبی کا مقام اونچا ہوگا، بلکہ اس لیے کرتے ہیں کہ نبی کا تذکرہ کرنے سے اللہ ہم سے راضی ہو جائے گا، اور نیت بھی یہی ہونی چاہیے، کیونکہ اللہ نے اپنے نبی سے وعدہ کیا ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرًا، میرے نبی ہم نے آپ کا تذکرہ بلند کر ہی دیا ہے. جیسے رب خود بلند ہے، اس نے اپنے نبی کا تذکرہ بھی بلند کر دیا ہے اپنی شان کے مطابق.
تو میں بھی چند گزارشات اسی ٹاپک اور اسی موضوع پر آپ کی گوش گزار کرنا چاہتا ہوں۔ سورۃ فاتحہ کی پہلی آیت ہم جب پڑھتے ہیں تو اس میں ہم کہتے ہیں الحمدللہ رب العالمین، کہ تمام تعریفیں اس ذات کے لیے جو عالمین کا رب ہے۔ کیا عالم کتنے ہیں؟ عالم یعنی جہان، جہان کتنے ہیں؟ دنیا اور آخرت دو جہان ہیں۔ اگر یہ ہوتا تو پھر عالمین جمع کا لفظ اللہ کبھی نہ کہتا۔ اور علماء نے لکھا ہے کہ عالم اور جہان 5 ہیں۔ کتنے جی؟ بولیے گا ذرا۔ 5 جہان ہیں۔ عالم ارواح جہاں تمام لوگوں کی روحیں جمع ہیں۔ عالم ارحام ماں کا پیٹ۔ عالم دنیا یہ دنیا۔ عالم برزخ موت کے بعد، روح نکلنے کے بعد قیامت تک یہ جو ڈیوریشن اور عرصہ ہے، یہ جو زمانہ ہے، جہان ہے، اسے عالم برزخ کہتے ہیں۔ اور آخری عالم عالم آخرت ہے۔ اب تھوڑی سی بات اور سمجھیے گا۔ ان 5 جہانوں میں عالم ارواح، عالم ارحام، عالم دنیا، عالم برزخ، عالم آخرت، ان 5 جہانوں میں سے 3 جہان ایسے ہیں جن کے اندر انسان اکٹھے ہیں۔ کوئی اکا دکا یعنی اکیلا فرد نہیں ہے یہاں پر۔ مثل آ رہی ہے، انسان کوئی اکیلا نہیں ہے یہاں پر۔ یہاں پر اجتماع ہے، لوگوں کی کثیر تعداد ہے۔ اور 2 جہان ایسے ہیں جن کے اندر انسان، ان میں سے ایک جہان میں بالکل ہی اکیلا ہوتا ہے، اور پھر اس کے بعد ایک چوتھا جہان یا 5واں جہان کہہ دو، اس جہان کے اندر بھی اللہ پاک انسان کے اس کے اعمال کے مطابق معاملہ کرتے ہیں۔ لیکن یاد رکھیے گا، 3 جہان جس میں لوگ جمع ہوتے ہیں اور جمع تھے یا ہیں یا ہوں گے، ان تینوں جہانوں میں اللہ نے سب سے بلند مقام پر فائز فرمایا تو اپنے آخری نبی حضرت محمد الرسول اللہ کو فائز فرمایا۔ اب وہ 3 جہان کون سے ہیں اور اللہ نے اپنے نبی کو بلند مقام پر کیسے فائز فرمایا، میں آپ کو قرآن و سنت کے زبانی وہ چند چیزیں پیش کرتا ہوں۔ جی توجہ ہے سب کی؟ سورۃ آل عمران ہے، 3 پارہ ہے، اور اس میں اللہ نے پہلا جہان عالم ارواح، جہاں تمام لوگوں کی روحیں جمع تھیں، لوگ اکٹھے تھے روحوں کی شکل میں، وہاں پر اللہ نے اپنے آخری نبی کو کیسے بلند مقام دیا۔ توجہ کریں، اللہ نے فرمایا وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ۔ عالم ارواح ہے، سارے لوگوں کی روحیں جمع ہے۔ اللہ نے کیا کیا؟ چند روحوں کو علیحدہ کیا، تقریباً 1.25 لاکھ کے قریب، اور ان کو علیحدہ کر کے فرمایا لما آتیتکم من کتاب و حکمہ، اے علیحدہ ہونے والی روحو،
میں تمہارے سروں پر نبوت کا تاج سجانے والا ہوں۔ اور ہمارا ایمان ہے کہ کائنات کے اندر سب سے بلند مرتبہ، سب سے بلند مقام اگر ہے تو وہ نبوت کا مقام ہے۔ اور نمبر 2، ہمارا ایمان ہے کہ نبی پڑھ لکھ کے بندہ نہیں بن سکتا، نبی اللہ کی عطا سے بندہ بنتا ہے۔ ایسے نہیں ہے کہ ایک بندہ 8 سال کورس کرے، ٹھیک ہے، فارغ التحصیل ہو جائے، پھر تخصص کرے، پھر ڈگریز کرے اور پی ایچ ڈی کرے، پھر اس کے آگے جائے اور دنیا اور دین کی ڈگری حاصل کرے، بالآخر نبی بن جائے۔ ایسا نہیں ہوتا۔ نبوت کے لیے اللہ پاک خود بندوں کو سلیکٹ کرتا ہے اور منتخب کرتا ہے۔ ان روحوں کو اللہ نے جمع کیا اور فرمایا لما آتیتکم من کتاب و حکمہ، علیحدہ ہونے والی روحوں، میں اللہ پاک ارادہ رکھتا ہوں، میں فیصلہ کرنا چاہتا ہوں کہ تمہارے سروں پر نبوت کا تاج سجا دوں۔ ساری روحیں، سارے نبی بننے والوں کی روحیں بڑی خوش ہوئی کہ بہت اونچا اعزاز ملنے والا ہے۔ اللہ نے فرمایا او نبی بننے والوں، ایسا کرے یار، او نبی بن، شور بھی ذرا کم کر، شور کم کر، ایکو کا جو ایفیکٹ ہے تھوڑا کم کر یار، تاکہ بات سمجھ تو آئے نا، بس ٹھیک ہے۔ اللہ توجہ ہے آپ کی۔ او نبی بننے والی روحو سن لو، میں تمہیں نبی بنانے لگا ہوں، لیکن یاد رکھو لما آتیتکم من کتاب و حکمہ، اپنی نبوت کا یہ اعزاز حاصل کرنے سے پہلے میں اللہ کے ساتھ ایک وعدہ کرو۔ وہ کون سا وعدہ ہے؟ ثم جاءکم رسول مصدق لما معکم لتؤمنن به ولتنصرن، اگر تمہارے نبوت کے دور میں، اگر تمہارے رسالت کے دور کے اندر ایک میرا آخری نبی جو ساری کائنات سے مجھے زیادہ پیارا ہے، اگر وہ تمہارے دور کے اندر آ جائے، میرے ساتھ پہلے وعدہ کرو تم اپنی نبوت چھوڑ کر لتؤمنن به، تم اپنی نبوت چھوڑ کر اس میرے نبی پر ایمان لے آؤ گے، اور وَلَتَنْصُرُنَّهُ، اور میرے نبی کی مدد کرو گے، اس کے صحابی بن جاؤ گے، اس کے فالوور بن جاؤ گے، اس کے ماننے والے بن جاؤ گے، اپنی نبوت چھوڑ کر اس کے امتی بن جاؤ گے۔ اگر یہ تم میرے ساتھ وعدہ کرتے ہو کہ اگر وہ ہمارے اندر آخری نبی آ گیا تو ہم اپنی نبوت چھوڑ دیں گے، اگر اس پر تم رضا مند ہو تو تب جا کے میں اللہ تمہارے سروں پر نبوت کا تاج سجا دوں گا۔ سارے نبیوں سے اللہ نے وعدہ لیا، او نبیوں یاد رکھو، نبی وقت کا امام ہوتا ہے، نبی وقت کا مقتدی اور رہبر ہوتا ہے، نبی وقت کا لیڈر ہوتا ہے، لیکن یاد رکھو میرے نبیوں، تمہاری لیڈری، تمہاری رہبری اور تمہارا وڈیرا پن یہ اپنی جگہ پہ مسلم ہے اور مانا ہوا ہے، لیکن میرے نبیوں جب میرا محمد آ جائے اس وقت تم نے لیڈری چھوڑ دینی ہے، تم نے اپنی رہبری چھوڑ دینی ہے، مقتدی ہونا چھوڑ کر میرے محمد کا مقتدی بن جانا ہے۔ اگر یہ بات تمہیں منظور ہے تب جا کے میں تمہیں نبوت والا انعام دینا چاہتا ہوں۔ سارے نبیوں نے آگے سے کیا کہا؟ اللہ نے فرمایا اَأَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ
ذالکم اسری، وعدہ کرو میرے ساتھ تب جا کے میں تمہیں نبوت دینا چاہتا ہوں۔ سارے نبیوں نے بیک زبان ہو کر کہا اقررنا، اللہ ہمیں یہ بات منظور ہے، ہمارا وعدہ ہو گیا، ہم میں سے جس نبی کے دور میں بھی تیرا نبی آئے گا اللہ پاک ہم اپنی نبوت چھوڑ کر تیرے پیارے نبی کے مقتدی بن جائیں گے۔ کمال دیکھو، نبی تو سارے تھے نا، رسول تو تھے نا، نبی تو تھے، اس کے باوجود اللہ نے فرمایا تمہاری نبوت بھی مسلم، تمہاری رسالت بھی مسلم، تمہاری محنت بھی مسلم، لیکن یاد رکھو میرے نبیوں، میرا محمد آ جائے اس وقت تمہاری رسالت اور نبوت نہیں چلے گی، میرا محمد امام الانبیاء ہوگا اور تم سب اس کے مقتدی بن جاؤ گے۔ میں نے آپ سے کہا 3 جہان ایسے ہیں جن کے اندر لوگ جمع ہوتے ہیں، روحوں کے جہان میں بھی سب جمع تھے، اور اس جہان میں جہاں لوگ جمع ہوں اللہ اپنے نبی کو سب سے بلند مقام پہ رکھتا ہے، اور اللہ نے یہ بات کر کے دکھا دی کہ لوگوں سن لو، میں نے نبیوں کو نبوت بھی اس شرط پہ دی ہے کہ میرا محمد آئے گا تو تمہاری نبوت نہیں بچے گی، تم اس کے امتی بن جاؤ گے۔ اللہ اکبر۔ یہ جن کے سروں پر اللہ تاج نبوت رکھ رہا تھا، ایمانداری سے بتاؤ اللہ کے سچے نبی تھے؟ سچے نبی تھے کہ کوئی نہ؟ سچے نبی تھے۔ سچے نبیوں کی نبوت محمد کے دور میں، بولو بولو ذرا، محمد کے دور میں نہیں چل سکتی۔ سچے نبی کی نبوت محمد کے دور میں نہیں چل سکتی تو قادیان کے جھوٹے بدماش کی نبوت محمد کے دور میں کیسے چل سکتی ہے؟ اللہ نے جو کہا ہے کہ سچے نبیوں تم نے بھی میرے محمد کی پیروی کرنی ہے، اگر تمہارے دور میں میرا نبی آ جائے، یعنی میرے نبی کے دور میں کوئی نبی نہیں ہوگا، وہ امتی ہوگا۔ یہ کانا کیسے بدماش نبی بن گیا؟ جھوٹا ہے کہ نہیں؟ میرے نبی نے سچ کہا تھا نا کہ قیامت کے قریب 30 دجال بدماش ایسے آئیں گے، انہم یزعمون انہم نبی لا نبی بعدی، وہ کہیں گے کہ ہم نبی ہیں، لیکن یاد رکھو میں محمد آخری نبی ہوں، میرے بعد اور کوئی نبی نہیں ہو سکتا۔ ہاں ایک بات اور یاد رکھو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا میں تو آخری نبی ہوں، میرے پر دروازہ اللہ نے نبوت کا بند کر دیا ہے، اگر میرے بعد کوئی نبی بننے کا اہل ہوتا، میرے بعد ایسا فرد جس کے اندر وہ صلاحیت موجود ہے کہ جو نبی بن سکتا ہے، فرمایا لو کان بعدی نبی لکان عمر، وہ عمر تھا، اللہ عمر کو نبی بناتا جو اگر میرے بعد نبوت ہوتی۔ جب عمر جیسا جرار نبی نہ بن سکا، ایک کانے بدماش انہوں نے کون نبی مند ہے؟ بات سچی ہے کہ کوئی نہ؟ مانتے ہو نا؟ ختم نبوت پہ ایمان ہے آپ کا؟ اس کے اندر شک دی گنجائش ہی کوئی نہیں۔ یہ متفقن علیہ فتویٰ ہے، میں آپ کو سناؤں، آپ کے علماء نے آپ کو سنایا ہوگا کہ اگر کوئی بندہ کہتا ہے کہ میں اللہ کا نبی ہوں، کوئی بندہ دعویٰ کرتا ہے تے ختم نبوت نو منن والا بندہ، موحد آدمی، توحیدی بندہ، صرف اس سے یہ کہہ دے کہ تو جو کہتا ہے میں اللہ کا نبی ہوں تو نبی ہونے کی کوئی دلیل دکھا۔ بات سمجھو ذرا، صرف دلیل مانگے اس سے، متفقن علیہ فتویٰ ہے کہ دلیل مانگنے والا بندہ فوراً کافر ہو جائے گا۔ کل سمجھ آئیے کیوں بھائی دلیل مانگنے والا کیوں کافر ہو جائے گا؟ اس لیے کہ یہ تو ایک اتھینٹک بات ہے، یہ کنفرم بات ہے، اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے کہ اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ آخری نبی تھے، اس کے بعد نبوت ہے ہی کوئی نہیں۔ دلیل تو بندہ تب مانگے بھئی یار پتہ نہیں ہو سکتا ہے ہووے یا نہیں،
دلیل تو اتنے منگی ہے نا بھئی یار اے سچا تے اے جھوٹا، ہو سکتا ہے اے سچا ہے یا او جھوٹا ہے، اتنے بندہ دلیلہ منگتا ہے. جتنے ہے کنفرم بات جہاں پر ڈاؤٹ ہی کوئی نہیں ہے، اس کا مطلب ہے کہ جو بندہ دلیل مانگ رہا ہے اس کا ختم نبوت پر کامل ایمان نہیں ہے. اس کا کامل ایمان ختم نبوت پہ نہ ہو وہ بندہ کافر ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے جی، کڑی بھی بات تو نہیں ہے، حق بات. اللہ اکبر. بھائیو یاد رکھو 3 دور ایسے ہیں جن ادوار کے اندر اللہ پاک بندوں کو اکٹھا رکھتا ہے. تینوں دوروں کے اندر اللہ نے اپنے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے بلند رکھا، سب سے اونچا رکھا. میرے بھائیو توجہ کرو، اب دوسرے دور پہ آ جاتے ہیں. یہ دنیا کا دور، یہ دنیا کا جہان، یہ دنیا کا زمانہ، اس کے اندر بھی کثیر تعداد میں دنیا کے لوگ اکٹھے ہیں. اللہ کی قسم ہے او ساتھیوں، اس دور میں بھی اللہ نے اپنے نبی محمد الرسول اللہ کو سب سے بلند رکھا. کیسے بلند رکھا؟ توجہ کر ذرا میں ایک تمہیں مثال دوں. اللہ پاک نے آدم علیہ السلام سے لے کر، توجہ کر ذرا، آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ روح اللہ تک اور حضرت محمد الرسول اللہ تک تقریباً 1.25 لاکھ نبی بھیجے. کتنے؟ 1.25 لاکھ نبی اللہ نے مبعوث فرمائے. اور ہمارا ایمان ہے سارے نبی سارے رسول اللہ کے سچے رسول تھے. ہے نا ایمان؟ لا نفرق بین احد من رسلی، ہم اللہ کے کسی رسول کی بھی تفریق نہیں کرتے. ہمارا ایمان ہے اللہ کے سارے نبی سارے رسول سچے رسول تھے. اب توجہ کر، میں جو بات دینے لگا ہوں توجہ کر. اللہ نے آدم کو بھی کلمہ عطا کیا، نوح کو بھی کلمہ عطا کیا، ابراہیم و موسیٰ کو بھی عطا کیا، عیسیٰ و داؤد کو بھی عطا کیا. لیکن یاد رکھ جتنے بھی اللہ نے اپنے نبیوں رسولوں کو کلمے عطا کیے، کسی نبی کے کلمے کے اندر رسول اللہ کا لقب نہیں ہے. آدم کا کلمہ لا الہ الا اللہ، آدم صفی اللہ، لا الہ الا اللہ، نوح نجی اللہ، لا الہ الا اللہ، ابراہیم خلیل اللہ، اسماعیل ذبیح اللہ، داؤد خلیفۃ اللہ، موسیٰ کلیم اللہ، یوسف صدیق اللہ، عیسیٰ روح اللہ. یہ سارے اللہ کے نبی تھے، اللہ کے رسول تھے، لیکن اللہ نے ان کے کلمے کے اندر رسول اللہ کا تذکرہ نہیں کیا. حالانکہ وہ سچے تو تھے لیکن نام رسالت کا تذکرہ نہیں کیا. محمد الرسول اللہ کا نمبر آیا، اللہ نے یہ نہیں کہا لا الہ الا اللہ محمد فلاں فلاں فلاں، نہیں، بلکہ فرمایا محمد الرسول اللہ. ایسا ہی ہے نا؟ پچھے بھی رسول سچے تھے کہ کوئی نہ؟ سچے تھے. ہمارا نبی بھی سچا رسول ہے. پچھلے نبیوں کے ساتھ رسول اللہ نہیں لگا، ہمارے نبی کے ساتھ رسول اللہ کیوں لگا؟ اس کے لیے توجہ کرو ذرا، یاد رکھو رسول کا معنی ہوتا ہے بھیجا گیا، اور اس کا وضاحتی معنی یہ ہوتا ہے ایسی ہستی جو اللہ سے پیغام لے کر امت تک پہنچانے والا ہو. رسول کا معنی کیا ہوتا ہے؟ اللہ سے پیغام لے کر امت تک پہنچانے والی ہستی کو رسول کہا جاتا ہے. اور سارے رسولوں نبیوں نے اللہ سے پیغام لیا اور امتیوں تک پہنچایا. اس کے باوجود ان کو رسالت والا لقب کلمے میں نصیب نہ ہوا. ہمارے نبی کو کیوں نصیب ہوا؟ علماء نے بڑی پتے کی بات لکھی ہے، توجہ کر. علماء نے لکھا ہے بھائیوں یاد رکھو کہ سارے رسولوں نے اللہ سے پیغام لے کر اپنی امتوں اور قوموں تک پہنچایا، لیکن اللہ کی قسم ہے جیسے محمد رسول اللہ نے اللہ سے پیغام وصول کیا اس طرح کسی پیغمبر نے وصول نہیں کیا، اور جیسا امت تک محمد رسول اللہ نے پہنچایا ایسا کسی نبی نے بھی نہیں پہنچایا. کیسے؟
کوئی دلیل، یہ کوئی ہواچ گل نہیں، یہ دلیل بھی ہے میرے کو، توجہ کرو۔ اللہ نے 9ویں پارے کے اندر فرمایا، سورت کا نام سورت آراف، اللہ نے فرمایا میرے پیغمبر ان کو اعلان کر کے سنا دے، قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا۔ نبی اللہ سے پیغام لینے کے اندر باقی نبیوں سے زیادہ مقام والا، اور امت تک پہنچانے میں بھی اللہ کا نبی زیادہ مقام والا۔ کیسے؟ یاد رکھو بھائیو، اللہ نے باقی نبیوں کو معجزات کے ذریعے پیغام عطا فرمائے، تو ان کو آسمانوں سے نیچے نیچے اللہ پاک نے اپنے نبیوں کو پیغام عطا فرمائے۔ نبی نے اللہ سے معجزہ وصول کیا یا کوئی اور انعام وصول کیا، آسمانوں سے نیچے نیچے وصول کیا، لیکن محمد رسول اللہ کے لیے اللہ نے سارا نظام ہی تبدیل کر دیا۔ اپنے نبی کو آسمانوں پر بلایا، آسمانوں سے اوپر سدرۃ المنتہا تک بلایا، سدرۃ المنتہا سے اوپر جہاں تک اللہ کی مرضی تھی اللہ نے اپنے نبی کو وہاں بلایا، اور امت کو اور کائنات کو دکھا دیا، اور لوگوں میرا محمد میرے کول لین واسطے بھی دنیا تو نرالا پیغمبر ہے، اللہ سے لینے میں بھی نرالا پیغمبر ہے۔ باقی فرش پہ لے، میرا محمد عرش پہ لے۔ گل سمجھ آئیے؟ باقی نبی فرش پہ لے اللہ سے، میرا محمد عرش پہ جا کے لے۔ تو فرمایا لوگوں میرا محمد اللہ سے پیغام لینے میں بھی باقی نبیوں سے جدا اور زیادہ مقام والا، اور پھر پیغام دینے میں پہنچانے میں بھی میرا پیغمبر باقی نبیوں سے نرالا ہے۔ کیسے؟ فرمایا آدم پیغمبر تو اپنے دور کا نبی ہے، تو علاقے کا نبی ہے، اے نوح پیغمبر تیرا علاقہ بھی متعین ہے، اس لوکیشن میں تو نے نبی بن کے آیا ہے تو، اور میرا ابراہیم پیغمبر یہ تیرا علاقہ ہے، اے لوط پیغمبر یہ تیرا علاقہ ہے، اے میرا فلاں پیغمبر یہ تیرا علاقہ ہے۔ اللہ نے نبیوں کو اپنے اپنے جگہ اور وقت کے ساتھ مقید کر دیا، لیکن محمد رسول اللہ کا جب وقت آیا اللہ نے فرمایا میرے پیغمبر لوگوں کو اعلان کر کے بتا دے، قل یا ایھا الناس، او انسانو انی رسول اللہ الیکم جمیعا، میں تم سب کی طرف اللہ کا رسول بن کے آیا ہوں، عربیوں کا بھی نبی، اجمیوں کا بھی نبی، اور فارسیوں کا بھی نبی، اور دنیا کائنات کے اندر جہاں بھی کوئی بندہ ہے میرا محمد اس کی طرف اللہ کا رسول بن کے آیا ہے۔ اور یہ نہیں ہے کہ محمد رسول اللہ اپنے دور میں نبی تھا، اپنے وقت کے اندر نبی تھا، پھر جب دنیا سے رخصت ہو گئے نبوت مٹ گئی، ختم ہو گئی۔ اللہ نے فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ، اور کائنات والوں سن لو میرا محمد الرسول اللہ 10 سال یا 100 سال یا 1000 سال کے لیے نبی نہیں ہے، بلکہ میرا پیغمبر قیامت کی صبح آخری جو بندہ پیدا ہوگا اس کے لیے بھی میرا محمد رسول ہے۔ اللہ اکبر، بات سمجھ آئی آپ کو؟ اسی وجہ سے اللہ نے سابقہ رسولوں کے کلمے کے اندر رسول اللہ نہیں فرمایا، اس رسول کے کلمے کے اندر محمد الرسول اللہ فرمایا، بتا دیا باقی رسول تھے لیکن وہ محدود رسول تھے، میرا محمد رسول ہے تو لامحدود رسول ہے۔ دنیا میں بھی اللہ نے اپنے نبی کو سب سے افضل رکھا۔ تھک تو نہیں گیا آپ؟ ایک اور حوالہ دوں اس کے متعلق، سورت اسراء یا سورت بنی اسرائیل، دونوں اس سورت کے نام ہیں، 15واں پارہ ہے، پہلی آیت ہے، اللہ نے فرمایا سبحان
سبحان دا معنی کی ہوتا ہے؟ بولو یار، آپ میرے خیال میں زیادہ تھکے ہوئے ہیں، ہم سے زیادہ ہیں۔ سبحان دا معنی کی ہوتا ہے؟ پاک ہے۔ سبحان کا معنی کیا ہے؟ پاک۔ سبحان پاک ہے، تے پاک دا مطلب کیا ہوتا ہے؟ یاد رکھو، پاک دا مطلب موقع محل نال تبدیل ہوتا ہے، او دی مراد تبدیل ہوندی ہے۔ مثلا میں یہ کہوں کہ میرا یہ رومال پاک ہے، اس وقت میری مراد اور ہوگی۔ اگر میں بیٹا چپ کرو، اگر میں کہتا ہوں کہ یہ قرآن پاک ہے، اس وقت پاک کی مراد اور ہوگی۔ اگر میں کہتا ہوں کہ محمد الرسول اللہ پاک ہے، اس وقت پاک کی مراد اور مطلب اور ہوگا۔ اگر میں کہتا ہوں میرا رب پاک ہے، اس وقت مطلب اور ہوگا۔ کیسے؟ مزید وضاحت کروں، اس کو ایکسپلین کروں، ذرا وضاحت کروں اس کی۔ اے کپڑا پاک ہے، اس کا مطلب ہے اس پہ نجاست اور ناپاکی نہیں لگی ہوئی، یہ ناپاکی سے پاک ہے۔ میرا دعویٰ ٹھیک ہے، میرا کپڑا پاک ہے، میں اس سے نماز پڑھتا ہوں، میری کیپ ہے، میرا ڈریس ہے، وغیرہ وغیرہ، ٹھیک ہے، یہ پاک ہے، اس پہ ناپاکی نہیں لگی ہوئی۔ اگر میں کہتا ہوں قرآن پاک ہے، اس کا قطعاً یہ مطلب نہیں ہے کہ اس پہ ناپاکی نہیں لگی ہوئی، نعوذ باللہ۔ قرآن پہ ناپاکی، استغفر اللہ، کوئی سوچ ہی نہیں سکتا۔ اس وقت مطلب یہ نہیں ہوگا کہ قرآن ناپاکی سے پاک ہے، اس وقت مطلب ہوگا قرآن شک سے پاک ہے۔ میں کہتا ہوں نا قرآن پاک، مطلب کیا ہوگا؟ قرآن شک سے پاک ہے۔ اور اگر میں کہتا ہوں میرا محمد پاک ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اس وقت کیا مطلب ہوگا؟ بولیے گا؟ نہیں بتاؤں؟ کہتا ہوں کپڑا پاک ہے، اس کا مطلب ہوگا ناپاکی سے پاک ہے۔ قرآن پاک ہے، اس کا مطلب ہوگا اس میں شک اور ڈاؤٹ کوئی نہیں ہے، ٹھیک ہے، اس میں عیب کوئی نہیں ہے، یہ عیب سے پاک ہے۔ جو میں کہتا ہوں نا میرا محمد پاک ہے، اس کا مطلب ہوگا میرا محمد گناہوں سے پاک ہے۔ مانتے ہو؟ میرا نبی گناہوں سے پاک ہے۔ اگر میں کہتا ہوں میرا رب پاک ہے، نہ تو اس کے قریب نجاست آ سکتی ہے، نہ اس میں شک ہو سکتا ہے، نہ اس سے گناہ ہو سکتا ہے۔ جب میں کہتا ہوں میرا رب پاک ہے، اس وقت مطلب ہوگا میرا رب شریکوں سے پاک ہے۔ سمجھ آئی مسئلے؟ ایک گل اللہ شروع چاہیے، سبحانہ، کہ اللہ پاک ہے شریکوں سے۔ بولیے گا، اللہ پاک ہے شریکوں سے۔ سبحان سبحان۔ اور اسی صورت میں ہے، مشرکین آئے اللہ کے نبی کے پاس، تیرے پاس تو کچھ کھانے کا ہی نہیں ہے، تیرے پاس تو ٹکا روپیہ پیسے ہی کوئی نہیں ہے، تو کہتا میں اللہ کا نبی ہوں۔ اگر تو اللہ کا نبی ہوتا تو تیرا یوں محل ہوتا ہے، تیرا یوں اس طرح باغات ہوتے۔ یہ صورت بنی اسرائیل کے اندر واقع ہے، ٹھیک ہے۔ انہوں نے کہا تیرا مکان ہوتا، تیرا ایسا بزنس ہوتا، یوں ہوتا، یوں ہوتا، یوں ہوتا۔ اللہ کے نبی نے آگے سے پتہ کیا جواب دیا؟ اللہ نے فرمایا حل کنت سبحانہ حل کنت الا بشر الرسولہ۔ سبحانہ کہہ کرنا یہ بتا دیا ایک کم مخلوق نہیں کر سکتی، میں محمد بھی مخلوق ہاں، اے میں نہیں کر سکتا تے میرا رب شریکاں تو پا کے او تے کر سکتا ہے، لیکن اے میرے بس دی گل نہیں، اللہ کرے تے کر سکتا ہے۔ حل کنت الا بشر الرسول، میں تے ہاں ہی اللہ دا ایک بشر رسول، اللہ دا بندہ تے اللہ دا رسول ہاں۔ اتھے بھی اللہ نے فرمایا سبحانہ، پاک ہے شریکوں سے اللہ۔ کون؟ اللہ شریکوں سے پاک ہے۔ اللہ تو معراج دا واقعہ ذکر کرن لگے ہیں تے پہلے چا قید لائیے۔ سرہ کی میری سمجھ آ رہی ہے میاں والے کی؟ ہے جی؟ اللہ تو معراج کا واقعہ اور اسراء کا واقعہ بیان کرنے لگا ہے نا، تو نے شروع میں مہر کیوں لگا دی سبحانہ کی؟ اللہ نے فرمایا اس لیے کہ کئی لوگ ایسے ہوں گے وہ کہہ دیں گے محمد معراج پہ گیا، یہ وہ بن گیا، وہ یہ بن گیا۔ ان کا یہ عقیدہ ختم
کام کرنے کے لیے میں نے پہلے لفظ ہی استعمال کیا سبحانہ. میرا محمد جتنا اونچا ہو جائے پھر بھی میرا محمد میں اللہ کا شریک نہیں بن سکتا. سبحانہ وہ شریکوں سے پاک ہے. فرمایا سبحانہ شریکوں سے پاک ہے تمہارا رب. الذی اسرا بعبدہ پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے کو سیر کرائی. اسرا یسری کا معنی ہوتا ہے سیر کرانا، رات کے وقت سفر کرانا. اور یہ معراج کے متعلق نہیں ہے، توجہ کر. معراج کا عرج یارجو کا مطلب ہوتا ہے سیڑھیاں چڑھنا، اوپر بلندی پر چڑھنا. عرج یارجو تو اس کا مطلب ہوتا ہے سیڑھیاں چڑھنا. اور یہاں پر جو مراد ہے اسرا بعبدہ، میں نے اپنے نبی کو سیر کرائی رات کے وقت. وہ کون سی سیر تھی؟ بیت اللہ مسجد الحرام سے لے کر مسجد الاقصی تک یہ جو زمینی سفر تھا اس معراج والی رات میں اس کو اللہ نے یہاں پہ ذکر کیا. پھر بیت المقدس سے لے کر ساتوں آسمان بیت اور سدرۃ المنتہا اور اس کے اوپر وہ جو واقعہ ہے وہ اللہ نے یہاں پہ بیان نہیں کیا. وہ سورۃ نجم ہے 27واں پارہ ہے، وہاں پر اللہ نے فرمایا والنجم اذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی علمہ شدید القوی ذو مرۃ فاستوی وہو. ہائے قرآن کے موتی ہیں جیسے ہار کے اندر موتی جڑے ہوتے ہیں، ہم وزن ہم پلہ. اللہ پاک نے کیسے بہترین گھڑ گھڑ کے جملے فرمائے. علمہ شدید القوی ذو مرۃ فاستوی وہو بالافق الاعلی ثم دنا فتدلی فکان قاب قوسین او ادنی فاوحی الی عبدہ ما اوحی. یہاں پر معراج کا واقعہ مذکور ہے، ایسے ہی ہے نا مولانا. اللہ فرمایا میرے پیغمبر سبحانہ اللہ پاک ہے شریکوں سے. اسرا بعبدہ جس نے اپنے بندے کو سیر کرائی ہے، رات کے وقت سفر کرایا. لیلاً رات کے ایک حصے کے اندر من المسجد الحرام مسجد الحرام خانہ کعبہ کے ساتھ وہ جو حتیم والی جگہ ہے وہاں پر اللہ کے پاک پیغمبر کو لٹا دیا گیا. وہاں پر اللہ کے پاک پیغمبر کا سینہ مبارک چیرا گیا، آپ کا دل مبارک باہر نکالا گیا، اس کو آپریشن کیا گیا، اس میں سے ایک خون کا ٹکڑا اور لوتھڑا نکال دیا گیا. ہذا من حظ الشیطان، یہ ٹکڑا باہر نکال دیا گیا. اس کے بعد اللہ کے پاک پیغمبر کے دل سینے کے اندر دل مبارک رکھا گیا. پھر سینے کے اندر علوم اور اللہ کی طرف سے ایمان اور رحمت اور برکت بھر دی گئی. سینہ مبارک کو بھر کر اس کو سی دیا گیا. یہ آپریشن کرنے والا جبرائیل ہے اور جس کا آپریشن ہو رہا ہے محمد رسول اللہ ہے. اس کے بعد اللہ کے پاک پیغمبر کو اٹھایا گیا اور سامنے براق سواری لائی گئی. اب جب براق سواری کھڑی ہے اللہ، یہ مسلم شریف کی حدیث کا مفہوم آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، توجہ کرو ذرا. براق سواری کو سامنے لایا گیا اور جب اللہ کے پاک پیغمبر اس کے قریب ہونے لگے تو وہ براق سواری تھوڑا سا ہلنے لگی. تھوڑا سا جیسے گھوڑا کرتا ہے نا اس طرح ہلنے لگی. جبرائیل نے براق کے کان سے پکڑا اور پکڑ کے کہنے لگا او براق تمہیں نہیں پتا آج تیرے اوپر کون سوار ہونے والا ہے. ٹھہر جا، سہم جا، تیرے اوپر ساری کائنات کا سردار محمد سوار ہونے والا ہے.
اللہ کے پاک پیغمبر سوار ہو گئے، براق سواری چل پڑی۔ میرے نبی نے فرمایا جس کا مفہوم ہے جہاں تک نظر جاتی وہاں تک اس سواری کا قدم ہوتا۔ چلتے چلتے بیت المقدس تک پہنچ گئے۔ جب وہاں پہ پہنچے، میرا موضوع یاد رکھنا، موضوع ذہن میں رکھنا جو میں کہہ رہا تھا کہ تین جہان ہیں جہاں پر لوگ جمع ہیں اور اللہ نے اپنے نبی کو سب سے بلند رکھا۔ وہاں پر روحوں کے جہان میں بھی اللہ نے کسی کو نبوت کے لیے چننے کا ارادہ کیا، لیکن شرط لگا دی میرا محمد تم سے اونچا ہوگا۔ اب دنیا کے اندر میں نے آپ کو بتایا کہ کسی نبی کے کلمے میں رسول اللہ نہیں ہے، ہمارے نبی کے کلمے میں رسول اللہ ہے۔ کیوں؟ اس لیے رسول اللہ ہے، باقی بھی تو رسول ہیں، لیکن جیسا پیغام محمد نے اللہ سے لیا ایسا کسی اور نبی نے نہ لیا، اور جیسا پیغام میرے محمد نے امت تک پہنچایا اور کوئی نبی ایسا نہ پہنچا سکا، اس لیے محمد الرسول اللہ کہا گیا۔ اور اس کے بعد دوسری دلیل دے رہا ہوں آپ کو، اللہ کے پاک پیغمبر مسجد الاقصی میں پہنچ گئے، وہاں پہ دیکھا بڑے لوگ جمع ہیں اور اللہ کے پاک پیغمبر بھی وہاں پہ پہنچ گئے۔ نماز کا وقت ہو گیا، جماعت کھڑی ہونے لگی، اللہ کے پاک پیغمبر بھی صف میں کھڑے ہو گئے، سارے لوگ جتنے بھی ہیں صفوں میں کھڑے ہو گئے۔ اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بھی کھڑے ہیں، باقی سارے لوگ بھی کھڑے ہیں۔ وہ کون لوگ تھے؟ اللہ کے سارے نبی اور رسول تھے، ٹھیک ہے، اللہ کے سارے نبی اور رسول تھے، اور آمنہ کے لال بھی وہاں پہ تشریف فرما ہوئے، وہاں پہ آ پہنچے۔ اس کے بعد اب آدم کے دل میں خیال پیدا ہو رہا ہے، توجہ کر، آدم کے دل میں خیال آ رہا ہے یار یہ ساری میری اولاد ہے اور باپ کا کام ہوتا ہے آگے کھڑا ہونا، مجھے چاہیے کہ میں آج امامت کے مصلی پہ کھڑا ہو جاؤں اور یہ میرے بیٹے اور پتر سارے پیچھے کھڑے ہو جائے۔ نوح علیہ السلام کے دل میں آ رہا ہے یار میں نے 950 سال تک پتھر کھائے ہیں توحید کی خاطر، بڑی محنت قربانی دی ہے، آج میں کھڑا ہو جاؤں امامت کے مصلی پر اور یہ پیچھے کھڑے ہو جائیں۔ ابراہیم کہتا ہے اللہ نے مجھے خلیل بنایا، 4500 نبیوں کا مجھے ابا بنایا، آج میں آگے کھڑا ہو جاؤں اور یہ میرے پیچھے کھڑے ہو جائیں۔ اسی طرح ہر نبی کے دل میں خیال آ رہا تھا۔ جبرائیل نے محمد کریم کا ہاتھ پکڑا اور مصلی امامت پہ کھڑا کر کے سارے نبیوں کو اشارہ کر دیا، او آدم پیغمبر آپ ابا ضرور ہیں لیکن یاد رکھیے آج آپ مقتدی ہوں گے، محمد الرسول اللہ مقتدا اور امام ہوگا۔ اے نوح پیغمبر آج آپ مقتدی ہوں گے، محمد الرسول اللہ مقتدا ہوگا۔ اے ابراہیم پیغمبر آپ مقتدی ہوں گے، محمد الرسول اللہ امام اور مقتدا ہوگا۔ اے عیسیٰ پیغمبر آپ مقتدی ہوں گے، محمد الرسول اللہ مقتدا ہوگا۔ کیوں؟ اس لیے کہ تین جہان ہیں، تینوں جہانوں میں اللہ نے اپنے محمد کو سب سے اونچا مقام عطا کر دیا۔ اللہ اکبر۔ اب بات کو میرے خیال میں مختصر کریں، گھنٹہ ہو گیا، 40 منٹ ہوئے نا، بس جی اللہ پاک آپ کی محبت قبول کرے۔ بس اصل بات یہ ہے کہ اللہ راضی ہو جائے۔ ہم محمد الرسول اللہ کا تذکرہ اور ان کا مقام بیان کر رہے ہیں کہ اللہ ہمارے اوپر رحمت کر دے، بس۔ اللہ اکبر۔ اب یہ دو جہان ذہن میں رہیں گے نا، دونوں جہانوں میں اللہ نے اونچا رکھا اپنے نبی کو۔ اب آخری بات سنو جی، قیامت کا دن ہوگا، اللہ افراتفری کا عالم ہوگا۔ اللہ پاک فرماتے ہیں یوم یفر المرء من اخیہ و امہ و ابیہ و صاحبتہ و بنیہ، ماں اپنے اولاد سے بھاگے گی کہ میرا بیٹا بیٹی کوئی نیکی نہ مانگ لے، ابا جی بھاگے گا، بیوی اپنے خاوند سے، خاوند اپنی بیوی سے، بھائی بھائی سے، کیوں؟ کوئی نیکی نہ مانگ لے۔ اس وقت کوئی چیز، کوئی کرنسی، نہ ڈالر چلے گا، نہ ریال چلے گا، نہ پاؤنڈ چلے گا، نہ پاکستانی کرنسی، کوئی کرنسی نہیں چلے گی۔ ایک کوئی کرنسی چلنی ہے تے وہی عمل والی،
کیری کرنسی چلنی ہے عمل والی. اس واسطے عمل والے پاسے توجہ کر. چل اس دے متعلق تین تھوڑی جی حدیث سنا دیں. توجہ ہے نا آپ کی, بیدار ہے نا آپ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک بندہ ہے وہ قریب المرگ ہے, فوت ہونے کے بالکل قریب ہے. فرمایا اس کا ایک بھائی اس کے پاس آتا ہے, آ کے کہتا ہے بھائی میں نے بڑی تیری ٹریٹمنٹ کرائی, بڑا علاج کرایا, بڑا خرچہ کیا, لیکن بات یہ ہے اب تیرا ہے آخری موقع, تو مرنے والا ہے. جب تو فوت ہو جائے گا نا اس کے بعد میں اپنے کام دھندے میں مصروف ہو جاؤں گا, تیرا ساتھ چھوڑ دوں گا. میرے نبی بتا رہے ہیں مثال دے کر, توجہ کرو ذرا, میں اسی حدیث کا خلاصہ اور مفہوم بتا رہا ہوں آپ کو. فرمایا وہ بھائی گیا, دوسرا بھائی آیا, اس نے کہا بھائی میں تیرا بھائی ہوں, میں نے دنیا میں بھی تیرا ساتھ دیا ہے, اگر تو فوت ہو جائے گا نا تو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. تیرا غسل, تیرا کفن, تیرا دفن, تیرا جنازہ, یہ سارے پروسیس اور مراحل جتنے بھی ہیں یہ سارے میں طے کروں گا. ٹھیک ہے, اللہ کے نبی بتا رہے ہیں. تیسرا بھائی فرمایا آئے گا, اور تیسرا بھائی آتا ہے ہو کے کہتا ہے بھائی پریشان ہونے کی بات نہیں, دنیا میں بھی میں تیرے ساتھ تھا, تو جب مرے گا نا میں پھر بھی تیرے ساتھ جاؤں گا, لوگ تجھے قبر میں دفنا کے آ جائیں گے پھر بھی میں تیرے ساتھ قبر میں رہوں گا, تو حشر میں پہنچے گا ادھر بھی تیرے ساتھ, اس کے بعد اگر تو جنت میں جائے گا ادھر بھی تیرے ساتھ, جہنم میں جائے گا ادھر بھی تیرے ساتھ. میرے نبی نے فرمایا بتاؤ ان تینوں میں سے وفادار بھائی کون سا ہے, پہلا, دوسرا یا تیسرا؟ کون سا؟ تیسرا یقیناً, جو لانگ ٹائم ساتھ چلے, جو ساتھ دے رہا ہے وہی زیادہ وفادار ہے نا. اب میرے نبی نے فرمایا میرے صحابہ یہ میں نے آپ کو تشبیہن کہا ہے, مثال دی ہے, سنو. جو پہلا بھائی تھا نا جس نے کہا تھا تو مرے گا اور میں تیرا ساتھ چھوڑ دوں گا, فرمایا وہ بندے کا مال ہے, بندے کا مال ہے, پیسہ روپیہ مال, ڈالر کرنسی, جائیداد جگیر. بھائیو جب بندہ مرتا ہے نا تو سب سے پہلے کیا کرتے ہیں, گھڑی اتار لو, پرس نکال لو, جیب میں کوئی اور سامان ہے وہ نکال لو فوری, لاکٹ پہنا ہوا ہے, اللہ نہ کرے حرام کرتے ہیں کئی ینگ لڑکے حرام کا, وہ پہنا ہوا ہے اتار دو, عورت ہے کانٹے پہنے ہوئے اتار دو, بالیاں پہنی ہوئی اتار دو, کوئی زیور ہے انگوٹھی ہے اتار دو. سب سے پہلے جو چیز بندے سے دور ہوتی ہے وہ بندے کا مال ہے. ٹھیک ہے, فرمایا یہ پہلی چیز ہے, اور مال بڑی بے وفا چیز ہے. اب دوسری بات فرمایا جو دوسرا بھائی ہے جس نے کہا تھا کہ میں کفن دفن تک تیرے ساتھ رہوں گا, فرمایا وہ بندے کے بہن بھائی اور اعزہ و اقارب اور دوست احباب ہیں, یہ وہ ہے, یہ پھر بھی کچھ وفا ہے ان میں. چلو جہاں تک پاسبل تھا, ممکن تھا, وہاں تک تو ساتھ گئے ہیں نا, قبر تک, دفن تک. فرمایا کسی انسان کے اہل و عیال اعزہ و اقربا ہے. اس واسطے بھائیو میرا نبی پیغام دے رہا ہے, اللہ کا واسطہ ہے مال بے وفا چیز ہے, بے وفا چیز کے پیچھے اپنے بہن بھائیوں کو نہ چھوڑ دیا کرو. سمجھ آ رہی ہے, بے وفا چیز کے پیچھے اپنے بہن بھائیوں کو نہ چھوڑ دیا کرو, کسی مسلمان کے ساتھ زیادتی نہ کیا کرو. مال تو آنے جانے کی چیز ہے, ہاتھوں کا میل ہے, یہ کام نہیں آئے گا مرتے ہی جدا ہو جائے گا. ٹائم زیادہ اوور ہو جائے گا, ورنہ مجھے ایک اور حدیث بھی یاد آ رہی ہے, لیکن ٹائم لیٹ ہو جائے گا, تھکے ہوئے ہوں گے جی. آج تو ویسے چھٹی ہے نا 12 ربیع الاول دی. اچھا چلو ماشاء اللہ, جزاک اللہ. اللہ اسی مال کے پچھلی باتیں یاد رکھنا, وہ میدان معاشر والی بھی اور یہ جو حدیث سنا رہا ہوں 3 بھائیوں والی بھی. لیکن ایک اور حدیث سنا دوں آپ کو. میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یقول العبد مالی مالی مالی, بندہ کہتا ہے ہائے میرا مال ہے, میرا مال ہے, میرا مال, اے میرا مال ہے, اے جائیداد میری تھی, اے پیسہ میرا, اے بینک بیلنس میرا, تو یہ میرا, یہ میرا. فرمایا بندے کے صرف 3 مال اپنے ہوتے ہیں, 3 قسم کے مال اپنے ہوتے ہیں, باقی اپنا نہیں ہوتا. فرمایا ما اکلا فافنا, جو کھا گیا نا بندہ وہ اسی کا تھا, اپنا حق کھایا, اپنا حصہ کھایا, یہ اسی کا تھا. نمبر 2 ما لبسا فابلا,
جو بندہ کچھ پہن گیا نا، اچھا پہنا، ٹوپی اچھی، کپڑے اچھے، تکبر کے لیے نہیں، اللہ کی نعمت سمجھتے ہوئے اگر کوئی بندہ اچھا پہنتا ہے تو فرمایا جو ہنڈایا پایا اوڑیا، فرمایا ما لبس فابلا، اے جرا اس ہنڈایا تے استعمال کیتا ہے اے بھی اسے دا مال ہے، دو مال ہو گئے۔ اور پھر تیسرے نمبر پہ فرمایا وما اعطا فاقتنا، جو اللہ کے راستے میں دے دیا وہ بھی اسی کا تھا۔ آخر میں وہ سرمایہ پڑا ہے، وہ انویسٹمنٹ جو کی ہے آخرت کے اندر وہ پڑی ہوئی ہے، ضائع نہیں ہوئی۔ اے تین مال تو ہیں اپنے، کھایا ہوا بھی اپنا، اوڑا ہوا پہنا ہوا بھی اپنا، اور اللہ کے راستے میں دیا ہوا بھی اپنا۔ اس کے علاوہ جو پیچھے ہوگا وما سوا ذالک، جو اس کے علاوہ ہے فرمایا وہ بندے کا نہیں ہے، وہ پچھلے ورثاء کا ہے۔ ٹھیک ہے، اس واسطے میں تمہیں درخواست کراں، تسا اچھے لوگ ہو، اچھے کھاندے ہو، سو میں تمہیں درخواست کریں دا اچھا کھادا کرو، جیرا کھاندے ہو وہی تو آدھا ہے، تے اچھا پایا کرو، تکبر واسطے نہیں، اللہ دی نعمت سمجھ کے، تے جیرا پیسو وہی تو آدھا ہے، تے اللہ دے راستے تے بھی کھل کے دیتا کرو، جیرا دیسو وہی تو آدھا ہے، اس کے علاوہ باقی پچھلا دا ہے۔ تے پچھلی اولاد تے نسل اج کل دی اللہ دی پناہ حقیقت ہے، وہ تو والدین کے لیے دعا کے لیے ہاتھ بھی اٹھانا گوارا نہیں کرتے، چند دنوں بعد بالکل بھول جاتے۔ یہ ہر گھر کا، ہر علاقے کا المیہ ہے، مجھے پتہ ہے، ہم بھی گھومتے پھرتے ہیں، ہمیں پتہ ہے۔ اس واسطے اچھا کھاؤ، اچھا ہنڈاؤ، تے اللہ دے راستے تے کھل کے دیو، ای تریشیاں تواڈیاں باقی پرایا۔ اور پچھلی حدیث فرمایا کہ یہ جو دوسرا ہے نا بھائی، یہ انسان کے اہل و عیال اور اعز و اقربا ہیں، اور تیسرا اس نے کہا موت کے بعد قبر میں بھی، حشر میں بھی، جنت میں بھی، جہنم میں بھی میں تیرے ساتھ ہوں گا۔ فرمایا یہ بندے کا عمل ہے، بندے کا عمل ہے، اس واسطے اس کو عمل کی طرف توجہ دو، جو چیز ہمارے ساتھ جانی ہے۔ ٹھیک ہے، اللہ اکبر۔ آخری وہ بات کر رہے تھے، دن قیامت کا ہوگا، اللہ کے پاک پیغمبر ہوں گے، سارے نبی موجود ہوں گے، 50,000 سال کا دن ہوگا، سارے لوگ کھڑے ہیں، کوئی لباس کوئی نہیں، کوئی چھاؤں اور سایہ کوئی نہیں، کوئی آسرا اور سہارا کوئی نہیں، اور سارے لوگ کھڑے ہیں۔ یحشر الناس حفاتن عراتن، سارے لوگ ننگے ہوں گے، بے ختنہ ہوں گے، کوئی لباس، کوئی سایہ، کوئی چھاؤں، کوئی سہارا، کچھ بھی نہیں ہوگا، اور سورج چمک رہا ہوگا، سوانیزے پہ سورج ہوگا، لوگ تڑپ رہے ہوں گے، بلک رہے ہوں گے، نہ پانی پینے کا، نہ کھانے کی کوئی چیز۔ اس وقت میرے بھائیوں لوگ پریشان ہو کر آپس میں کہیں گے یار آج کوئی اور حل نکالو۔ کیا حل نکالو؟ اپنے ابا جی آدم پیغمبر کے پاس چلو اور ان سے کہو ہم جو سارے تیری اولاد ہیں، آپ اپنے اللہ سے درخواست کریں، اللہ میری اولاد پر بھی رحم فرما اور ہمارے اوپر بھی رحم فرما، اور حساب و کتاب کا مرحلہ شروع فرما۔ اللہ، سارے لوگ چلتے چلتے آدم علیہ السلام کے پاس جائیں گے۔ آدم علیہ السلام فرمائیں گے یار میں یہ بات نہیں کہتا، لست لا، اے میرے بس دی گل نہیں، میرے بس کی بات نہیں ہے، آج میں کچھ بھی نہیں کہہ سکتا، میں خاموش کراؤں، کوئی اور جگہ تلاش کرو۔ لوگ جائیں گے نوح پیغمبر کے پاس، ادھر بھی یہی جواب ہوگا۔ چلتے چلتے ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب و یوسف کے پاس، چلتے چلتے موسیٰ و ہارون کے پاس، یونس علیہ السلام کے پاس، عیسیٰ روح اللہ کے پاس، سارے نبی یہی کہیں گے آج ہمارے بس کی بات نہیں ہے، لیکن ایک ہستی محمد الرسول اللہ صلی اللہ
علیہ وسلم کی ذات اقدس یہ ایسی ہستی ہے کہ اللہ نے اس کو پچھلے جہانوں میں بھی سب سے اونچا مقام دیا، اور آج بھی اللہ پاک اپنے نبی کو بلند مقام عطا کر کے دنیا کو دکھا دے گا، جہاں سارے نبی کہہ رہے ہیں لست لہا لست لہا، ہمارے بس کی بات نہیں ہے، وہاں محمد الرسول اللہ کہہ رہا ہے آنا لہا آنا لہا آنا لہا۔ ہاں ہاں یار، آج یہ کام میں کروں گا، اللہ نے یہ عزت مجھے عطا کرنی ہے۔ میں تو آکھیا ساڈا نبی تین جہان جتھے لوگ اکٹھے ہوندے نے، جہاں لوگ جمع ہوتے ہیں، ان تینوں جہانوں میں اللہ نے اپنے محمد کو سب سے بلند مقام دیا، روحوں کے جہان میں بھی بلند مقام، دنیا کے جہان میں بھی بلند مقام، اب آخرت کا جہان ہے جہاں سارے نبی عذر پیش کر رہے ہیں، وہ محمد الرسول اللہ اپنا آپ پیش کر رہا ہے اور کہہ رہا ہے یہ کام میں کروں گا۔ اچھا آخری بات سنو، یا رسول اللہ یہ کام آپ کیسے کریں گے؟ کیا ہوگا؟ آپ آرڈر جاری کریں گے، ترازو لگاؤ، ان کے اعمال تولو، یہ کرو وہ کرو، چلے فلاں جنتی چل تو جہنمی فلاں، ایسا ہوگا؟ فرمایا نہیں، میں اللہ کے عرش کا پایا پکڑ لوں گا اس دن، یوم یقوم الروح والملائکۃ صفا، اس وقت جبرائیل امین اور سارے کے سارے فرشتے صفوں میں کھڑے ہوں گے، کہ فرشتے نو صفے چو ہلن دی جرت بھی نہیں ہونی۔ اللہ، یوم یقوم الروح والملائکہ صفا لا یتکلمون، کوئی زبان ہلا نہیں سکے گا، اس دن بڑا سخت دن ہوگا، اللہ اپنے پورے جلال کے ساتھ ہوگا، اس دن کسی کی نہیں چلے گی، سب کچھ جیسے قرآن مجید میں اللہ نے فرمایا سورۃ غافر کے اندر لمن الملک اليوم للہ الواحد القہار۔ لوگوں آج کسی کی شاہی نہیں چلتی، آج کسی کا آرڈر نہیں چلتا، آج کسی کا حکم نہیں چلتا، للہ الواحد القہار، آج اس قہار ذات کا آرڈر چلے گا۔ اس دن اللہ کے پاک پیغمبر اللہ کے عرش کا پایا پکڑ لیں گے، خود نبی نے بتایا میں پایا پکڑ کر فرمایا میں سجدے میں سر رکھوں گا، جو ہے میں سجدے میں سر رکھوں گا اور اللہ کی ثنا کروں گا، اللہ کی حمد و ثنا کروں گا، سجدے میں سر رکھوں گا، روؤں گا، اللہ کی تعریف کروں گا۔ جس وقت اللہ پاک مجھے دیکھیں گے کہ میرا محمد الرسول اللہ سجدے میں ہے، اس وقت اللہ پاک فرمائیں گے ارفع راسک، اے میرا محمد الرسول اللہ اپنا سر اٹھا تو صحیح، لما یبکی کا، اور روتے ہوں کو چپ کرانے والا میرا محمد الرسول اللہ، اور بلال کا سہارا، اور صہیب کا سہارا، اور صہیب کا سہارا، اور فارس کا سہارا، 1.25 لاکھ صحابہ کرام کا سہارا، اور ساری امت کا سہارا محمد الرسول اللہ۔ تو لوگوں کو چپ کرانے والا تھا، آج خود کیوں رو رہا ہے؟ لما یبکی کا، میرا محمد انشاءاللہ نہ روے، میرا پیغمبر کیوں پیا رونے؟ اللہ کے پاک پیغمبر عرض کریں گے اللہ ایک درخواست جتھے محمد الرسول اللہ بھی اتنی عاجزی تے اتنی محنت تو بعد صرف درخواست کرنے دی اجازت لے سن، اتھے ایو جے پیر جیرے آدن تو انو اسا مک مارنی ہے تے جنڈن تے چ لگے ویسو، انہاں دے مکے تے انہاں دے تھپیڑے چل سکتے؟
جو بندہ کہ میں فلاں دا مرید ہاں تے میں جنت وچ پہنچ ویسا، یہ ٹوٹلی شیطان کے ڈھکوسلے اور شیطان کے حملے ہیں، وہاں پر کوئی کام نہیں آئے گا۔ لا تنفع الشفاعہ الا من اذن لہ الرحمن ورضی لہ قولا، کسی کی شفاعت فائدہ نہیں دے گی اس وقت تک جب تک سونے رب اللہ پاک اجازت نہ دے دے۔ رسول اللہ بھی جب کہیں گے تو اللہ پاک فرمائے گا میرے پیغمبر بولیے کیا؟ اللہ کے پاک پیغمبر فرمائیں گے یا اللہ یوں کر، اللہ فرمائے گا اشفا تو شفا ہے، کمال کے جملے ہیں، فرمایا اشفسل تو تا، سونیا تو مانگتے میں دیساں، کیوں؟ تو منگن والا تے میں داتا ہاں، داتا دیون والا، محمد منگن والا۔ جس وقت محمد الرسول اللہ اللہ دے دربار وچ منگن والا ہے اور اللہ دی ذات داتا ہے، اللہ دی قسم داتا اکو یہ علی حجویری داتا نہیں۔ داتا دا معنی کیا ہوتا ہے؟ نہیں ہوئے یار، داتا دا معنی دینے والا یہ لمیٹڈ معنی ہے، بڑا محدود معنی ہے۔ داتا دا معنی ہوتا ہے انہیں دیون والا جنہیں کوئی نہ دے سکے، وہ کہیں دی ذات ہے، اللہ دی ذات ہے۔ کنہیں دیون والا 120 سال دی عمر اپنے زکریا نو پتر چا دے سکتا ہے کہ نہیں؟ انہیں دیون والا کہ 86 سال دی عمر اپنے ابراہیم نو پتر چا دے، انہیں دیون والا کہ جتھے مریم دا خاوندی کوئی نہ ہوئے وات بھی پتر عیسیٰ چا دے، اس نو اکھیندہ داتا، انہیں ایسے دینے والا جیسے کوئی بھی نہ دے سکے، یہ ہوتا ہے داتا کا معنی۔ یہ صفت کہیں دی، وہ کہیں دی صفت ہے، اللہ دی صفت ہے نا۔ فرمایا سل میرا پیغمبر تو سوال کر، تینوں منگنا سونا لگدا ہے تے مینوں دینا سونا لگدا ہے، تو منگدا جا تے میں دیندا جاؤں گا۔ اشفا تو شفا، تو سفارش کر تیری سفارش قبول کرے سا میرا پیغمبر، پریشان نہ ہو تے رو نہیں۔ یاد رکھو میری بات مکمل ہو گئی۔ جو میں نے آپ کو آج معروضات پیش کی ہیں ان کا خلاصہ جی ہے، ساڈا نبی سارے نالوں اچا تے ہر دور وچ اچا، چاہے نبیاں دیاں تے باقی لوگاں دی روحاں دا جہان ہووے اتھے بھی محمد سب تو اچا، تے دنیا دے اندر اگر کوئی موقع ہووے اتھے بھی محمد الرسول اللہ سب تو اچا، تے اللہ دی قسم قیامت دے دن بھی محمد الرسول اللہ سب تو اچا۔ اساں انہاں دی تعریف کر کے اللہ دے دربار وچ اللہ دی رحمت دے طلبگار ہاں۔ اللہ اس تعریف نو قبول کر کے اللہ ساڈے تے رحمتاں فرمائے، اللہ ساری بخشش فرمائے۔ اور کوئی نہیں دعا کر لو مختصر جے پھر اجازت۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین۔ یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا کریم، یا اللہ ہمارے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما۔ یا اللہ ہم نے جتنی غلطیاں آج تک جان بوجھ کی ہیں یا بھولے سے ہو گئی ہیں یا سستی سے ہو گئی ہیں، میرے مولا سب غلطیوں کی معافی مانگتے ہیں۔ تیرے نبی کا تذکرہ کیا، تیرا قرآن سنایا، میرے مولا ہمارے اس عمل کی برکت سے ہمارے گناہوں کو معاف فرما۔ یا اللہ ہم سب کو دین کے معاملے میں بیداری نصیب فرما، یا اللہ ہمیں دین پر عمل کرنے والا بنا۔ یا اللہ آج کی اس محفل میں جو ہم سے کمی کوتاہی رہ گئی ہو کہنے میں یا سننے میں یا انتظام میں، میرے مولا تجھ سے معافی مانگتے ہیں۔ تیرے قرآن کا حق تو ہم ادا نہیں کر سکتے، تیرے نبی کا حق ادا نہیں کر سکتے، ہم نے نقل کی ہے، میرے مولا غلطیاں معاف کر، اور جو ہوا ہے اس کو قبول فرما کے ہماری نجات کا ذریعہ بنا۔ یا اللہ اس علاقے میں جتنے مریض ہیں تمام مسلمان مرد و عورت مریضوں کو شفائے کاملہ عاجلہ نصیب فرما، اور یا اللہ جتنے پریشان حال ہیں سب کی پریشانیاں ختم فرما، اور میرے مولا ہمارا خاتمہ ایمان پہ فرما۔ میرے مولا ہمیں تیری رضا اور للہیت نصیب فرما۔ ریاکاری، دکھلاوا، عجب اور تکبر اور حسد اور جتنی بھی وبائیں و بیماریاں ہیں سب سے یا اللہ ہماری حفاظت فرما۔ یا اللہ عذاب قبر سے محفوظ فرما۔ یا اللہ ہم تو ایک ہلکی سی گرمی جب 50 ڈگری تک پہنچ جائے وہ برداشت نہیں کر سکتے، تیری جہنم کا عذاب ہماری برداشت سے باہر ہوگا۔ میرے مولا ہم صرف یہی کہتے ہیں کہ تو اپنی رحمت سے ہمیں عذاب قبر سے اور جہنم سے بچا۔ یا اللہ تو راضی ہو جا اور دن قیامت کے رسول اللہ کی شفاعت نصیب فرما، اور یا اللہ ہمارے گناہ معاف کر کے جنت الفردوس کا داخلہ نصیب فرما۔ اللہم تقبل منا انک انت السمیع العلیم، وصلی اللہ علی النبی الکریم، آمین۔